نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات و محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ قرآن حکیم کے تعلق سے آپ کا ذوق و شوق مجھے یقین ہے کہ بڑھ رہا ہوگا۔ آپ کے علم ہے کہ ہم دی علم فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مطالعہ قرآن حکیم برائے طلباء و طالبات کا حصہ اول آن لائن کورس کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اب تک تقریباً 35 کلاسز ہو چکی ہیں۔ آخری قصہ میں ہود علیہ السلام کا مکمل کیا تھا، آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا، نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا، ہود علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ اب اگلا قصہ جو ہمارے سامنے آئے گا وہ حضرت صالح علیہ السلام کا ہے۔ آج ہم قصہ ہی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور آئندہ مزید 5 نشستوں میں حضرت صالح علیہ السلام سے متعلق جو آیات قرآن میں ہیں ان چند مقامات کا بھی مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو آج ہماری سیشن نمبر 36 ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ آج ہم سمجھ رہے ہیں، اور کتاب کے جو صفحات ہیں وہ 116، 117 اور 118 ہیں۔ بک میں جو پیجز ہیں 116، 117 اور 118، یہ ان 3 صفحات میں جو قصہ صالح علیہ السلام کا بیان کیا گیا آج اس کا مطالعہ کریں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ سادہ انداز میں یہ قصہ ہم پڑھ لیتے ہیں پہلے، تاکہ ذہن میں بنیادی باتیں بیٹھ جائیں، اور جب پھر ہم آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں الحمدللہ خاصی حد تک باتوں کو سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ تو سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کا، اور آج ہماری کلاس نمبر 36 ہے، اور قصہ حضرت صالح علیہ السلام ہم پڑھ رہے ہیں، اور کتاب ہی میں جو قصہ ہم نے نقل کیا اس کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام اور قوم ثمود کا تعارف۔ صالح علیہ السلام کی قوم کا نام قوم ثمود ہے، ہود علیہ السلام کی قوم کا نام قوم عاد، اور صالح علیہ السلام کی قوم کا نام قوم ثمود۔ حضرت صالح علیہ السلام کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ آپ علیہ السلام عرب کے ایک مشہور قبیلے ثمود میں سے تھے۔ قوم ثمود کا آغاز قوم عاد کے ان لوگوں سے ہوا جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے آندھی کے عذاب سے بچا لیا تھا۔ دیکھیے ترتیب کیا چل رہی ہے، نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ بچائے گئے ان سے قوم عاد کا سلسلہ آگے بڑھا۔ اب قوم عاد سے جو لوگ بچائے گئے جو صاحب ایمان تھے ان سے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ثمود کا معاملہ آگے بڑھا۔ تو یہ رفتہ رفتہ جو تاریخ میں واقعات آگے بڑھتے گئے اسی ترتیب سے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کا تعلق نوح علیہ السلام کی نسل سے، آپ عرب کے مشہور قبیل ثمود سے تھے۔ قوم ثمود کا آغاز قوم عاد کے ان لوگوں سے ہوا جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور جنہیں اللہ نے آندھی کے عذاب سے بچا لیا تھا۔ ٹھیک ہے، 1 ہفتے بھر تک وہ آندھی چلتی رہی تھی، یاد آ گیا، پچھلی نشست میں ہم نے سمجھا تھا۔ قوم عاد کو عاد ثانی بھی کہتے ہیں۔ ثانی کسے کہتے ہیں؟ دوسرے کو۔ قوم عاد کو عاد ثانی بھی کہتے ہیں۔ قوم عاد ہلاک کر دیے گئے، ان کے بعد یہ قوم آگے بڑھی ہے، انہی میں سے جو لوگ بچے تھے ان سے جو صاحب ایمان تھے، اس لیے ان کو دوسرا عاد کہتے ہیں، یعنی عاد ثانی بھی کہتے ہیں۔ یہ قبیلہ ثمود کا حجاز اور شام کے درمیان ایک علاقہ الحجر میں آ کر آباد ہو گیا تھا، اس وجہ سے یہ لوگ اصحاب الحجر بھی کہلائے۔ یہ الفاظ بعد میں قرآن حکیم میں ہم پڑھیں گے، اس سے یہاں پر قصے میں آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ حجاز کا علاقہ کون سا ہے؟ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے۔ مکہ مکرمہ ہے، مدینہ شریف ہے، طائف کا علاقہ، یہ جو تینوں شہروں کے ارد گرد کا علاقہ اس کو حجاز کہتے ہیں، حجاز مقدس بھی آپ نے، شام سیریا کو کہتے ہیں۔ تو یہ قبیلہ جو ثمود کا تھا، حجاز کا علاقہ، مکہ، مدینہ، طائف، ان علاقوں والا حصہ حجاز کہلاتا ہے۔ یہ حجاز اور شام سیریا جسے کہتے ہیں، اس کے درمیان ایک علاقہ تھا الحجر، ویسے ہجر پتھر کو بھی کہتے ہیں۔ الحجر میں آ کر آباد ہو گیا تھا، اس وجہ سے یہ لوگ اصحاب الحجر بھی کہلائے۔ اب ہجر پر بعد میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ جگہ آج بھی الحجر کے نام سے موجود ہے، آج تک یہ علاقہ، یہ مقام الحجر کے نام سے موجود ہے۔ اسے مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے۔ صالح علیہ السلام کا علاقہ، اس کو مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قوم کو بڑی صلاحیتیں دی تھیں۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر شاندار محل بناتے تھے۔ اللہ اکبر، صدیوں پرانی قوم ہے، مگر اللہ نے طاقت دی تھی، قوت دی تھی، صلاحیت دی تھی،
پہاڑوں کو کاٹنا آسان کام ہے؟ تراشنا مطلب کاٹ کر پہاڑوں کو کاٹنا کو آسان کام ہے؟ اتنی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ پہاڑوں کو کاٹ کر اور تراش کر یہ بڑے شاندار محل بنایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مویشی، چرنے والے جانور، اللہ تعالیٰ نے انہیں مویشی، بیٹے، باغات اور چشموں جیسی بہترین نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ اللہ بار بار ذکر کرتا ہے کہ کیسی کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے قوموں کو عطا فرمائی، پھر قومیں ناشکری کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آتا ہے۔ تو ہجر کا علاقہ ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود کا، اور اس کو مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ قوم کیا تھی؟ بڑی طاقتور تھی اور بڑی صلاحیت ان کے پاس تھی، پہاڑوں کو تراش کر یہ بڑے بڑے محل بناتے تھے، اور اللہ نے اور بھی بہت سی نعمتیں ان کو، مویشی، بیٹے، باغات، چشمے، بہت سب کچھ عطا فرمایا تھا۔ قوم کی ناشکری اور شرک۔ قوم سمود نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظیم نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنے اور اس کی عبادت کرنے کے بجائے کفر، شرک اور سرکشی کا راستہ اختیار کی۔ یہ پچھلی قوموں میں بھی ہم نے پڑھا، نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، ان قوموں نے شرک کیا، ناشکری کی، سرکشی کی، کفر کیا۔ یہی کام قوم سمود نے بھی کیا جو کہ صالح علیہ السلام کی قوم ہے۔ وہ اپنی طاقت اور نعمتوں کی کثرت پر اترانے اور تکبر کرنے لگے۔ یہ تو ہوتا ہے نا، جب کچھ ملتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے، کچھ ملتا ہے تو کھوپڑی کے اندر کچھ خناس بھی آ جاتا ہے، دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے، تو لوگ تکبر کرنے لگ جاتے ہیں، اترانے کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ان قوموں کی ناشکری۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب ہمیں اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائے اور اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اکڑنا نہیں، دوسروں کو دیکھ کے حقیر نہیں کہنا کہ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اس قوم کا معاملہ کیا تھا؟ شکر ادا کرنا اور اللہ کی عبادت کرنا، اس کے بجائے کفر کیا، شرک کیا، سرکشی کا راستہ اختیار کیا، اور اپنی طاقت اور نعمتیں جو اللہ نے ان کو دی تھی اس پر اترانے لگے، تکبر کرنے لگے۔ دعوت توحید۔ اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور نعمتوں کے عطا فرمانے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی نصیحت فرمائی۔ ہر رسول نے توحید کی دعوت دی، ہر رسول نے نعمتوں پر فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ صالح علیہ السلام نے بھی قوم ثمود کو یہی کہا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں شرک کرنے اور بتوں کی پوجا کرنے سے بھی منع فرمایا۔ شرک کے بارے میں بھی ہم جان چکے ہیں، پہلے بھی ذکر آ چکا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم ثمود کو شرک سے منع کیا، بتوں کی پوجا کرنے سے روکا۔ قوم کا رد عمل۔ قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت کی اور دعوت توحید کو ماننے سے انکار کر دیا۔ رد عمل کا مطلب کیا ہے؟ ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ حضرت صالح علیہ السلام توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اب ان کا ریئیکشن کیا ہے؟ ان کا رد عمل کیا ہے؟ یہ تو مخالفت کرنے پر آ گئے اور انہوں نے توحید کی دعوت کا انکار کر دیا، وہی جس طرح پہلے نافرمانوں نے کیا۔ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام پر مختلف اعتراضات کرنے شروع کر دیے، استغفر اللہ۔ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور غریب اہل ایمان کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی بہت کوشش کی۔ یہ سردار جو تھے نا قوموں کے، یہ ہمیشہ مخالفت کرتے تھے حق کی بات کی۔ کیوں؟ یہ ظالم لوگ ہوتے تھے، اور پیغمبر جو ہے وہ اللہ کا کلام لے کر آتے ہیں، اللہ کی بات لے کر آتے ہیں، جس میں مظلوموں کے لیے پیغام ہوتا، ان کی داد رسی ہوتی، ظالموں کو روکا جاتا تھا ظلم سے، لیکن ان کو ہضم نہیں تھی یہ باتیں۔ تو یہ ایسے سردار جو ظالم ہوتے تھے، یہ سب سے آگے بڑھ کر اپنے رسول کی دعوت کی مخالفت کرتے۔ نوح علیہ السلام کے قوم کے سرداروں نے بھی ایسا کیا تھا، ہم نے پڑھا تھا۔ پھر جو غریب اہل ایمان تھے ان کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی ان لوگوں نے کوشش کی۔ نوح علیہ السلام کے قوم کے سرداروں کو بھی ہم نے دیکھا، وہ غریب ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ ہر دور میں ہوا۔ اس قوم ثمود نے بھی ایسا ہی کیا کہ جو ایمان لانے والے غریب لوگ تھے، مالی طور پر غریب تھے، ان کا مذاق اڑایا ہے، ان کو حق سے روکنے کی ان کے سرداروں نے کوشش کی۔ قوم کا مطالبہ۔ قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک ایسا مطالبہ کیا کہ جس کا پورا ہونا ناممکن نظر آ رہا تھا ظاہر کے طور پر۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر تم اللہ کے سچے رسول ہو تو کوئی نشانی لے کر آؤ، کوئی معجزہ لا کے دکھا دو، کوئی نشانی لے کر آ جاؤ۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکلے جو بچہ پیدا کرے، تب وہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانیں گے۔ یہ انہوں نے مطالبہ کیا۔ ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں،
تم اگر کہتے ہو کہ تم اللہ کے رسول ہو، کوئی بڑی نشانی لا کر دکھاؤ، اور ہم تو کہتے ہیں پہاڑ پھٹے اور اس کے اندر سے جو ہے وہ اونٹنی نکل آئے، ایسا کر کے دکھاؤ تب تو ہم تمہیں اللہ کا رسول مانیں گے۔ ایسا قوم نے تقاضا کیا۔ اس کو ویسے کہتے ہیں فرمائشی معجزہ، فرمائش کر رہے ہیں ہمیں معجزہ دکھاؤ، خود سے کہہ رہے ہیں ہمیں معجزہ دکھاؤ، معجزہ دکھاؤ، تو یہ ان کا تقاضا سامنے آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ، حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں یہ معجزہ عطا فرما دیا۔ اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کے اس مطالبے کو پورا کر دکھایا، اور پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئی جسے قرآن حکیم نے اللہ کی اونٹنی کہا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، اللہ نے معجزہ عطا فرما دیا۔ معجزہ یہ ہے کہ جس کو دیکھ کر عام لوگ تو دنگ اور حیران رہ جاتے ہیں، اور وہ اللہ پیغمبروں کو عطا کرتا ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور پیغمبر اس کو اپنی سچائی کی دلیل کے طور پر لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی عطا فرما دی، پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئی جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اللہ کی اونٹنی کہا۔ کیا مطلب؟ اسے اللہ ہی نے بھیجا، اللہ کے حکم سے تھی، اللہ کی نشانی تھی، اور جس قوم نے معجزہ مانگا اللہ نے یہ اونٹنی پہاڑ کو پھاڑ کر عطا فرما دی۔ یہ اونٹنی ان کے لیے ایک آزمائش بنا کر بھیجی گئی کہ وہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان لاتے ہیں یا نہیں۔ یہ بہت بڑی اونٹنی تھی، بعد میں ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اتنی بڑی اونٹنی کہ ایک دن نہر سے وہ اکیلی پانی پیتی یا کنویں سے اکیلی پانی پیتی، اور ایک دن باقی قوم اس کے جانور پانی پیتے۔ اتنی بڑی اونٹنی اللہ تعالیٰ نے دی، ایک دن اکیلے وہ پانی پیتی۔ اللہ اکبر! تو یہ ان کے لیے آزمائش تھی، یہ ان کے لیے امتحان تھا اللہ کی طرف سے کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ نہیں۔ مگر اس معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی قوم کے چند ہی لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے، باقی لوگوں نے انکار کر دیا۔ تھوڑے ہی لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے اس اونٹنی کے معجزے کو دیکھنے کے بعد۔ قوم کو نصیحت، حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو ڈر سنایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، تم لوگ اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا، اگر تم نے اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا تو تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ قوم سمود کے لیے پانی حاصل کرنے کی جگہ ایک کنواں تھا جہاں سے وہ لوگ اور اللہ کی اونٹنی سب ہی پانی پیتے تھے۔ اللہ اکبر! اتنا بڑا معاملہ۔ اچھا، یہ اونٹنی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ڈرایا قوم کو، یہ اللہ کی طرف سے، اس کو ہاتھ نہ لگانا، اس کے ساتھ کوئی برا معاملہ نہ کرنا، اس کو نقصان نہ پہنچانا، اگر تم یہ کرو گے اللہ کا عذاب آ جائے گا، کیونکہ معجزہ مانگا تھا نا۔ اب اگر معجزے کو نہ مانے تو پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا، اس سے منع فرمایا صالح علیہ السلام نے۔ قوم کے ہاں پانی کا انتظام کنویں سے ہوتا تھا، وہیں سے سب لوگ اور اللہ کی اونٹنی پانی پیتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم اور اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کے درمیان پانی پینے کے دن مقرر فرما دیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن قوم اور ان کے جانور پیئیں گے، اور ایک دن اللہ تعالیٰ کی اونٹنی پانی پیے گی۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی اونٹنی ہوگی! ایک دن پوری قوم ان کے جانور پانی پیتے تھے اور ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی۔ کس قدر بڑی اونٹنی ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عطا فرمائی تھی۔ تو ان کے پانی پینے کی باری مقرر کر دی گئی، ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن قوم اور ان کے جانور پانی پیئیں گے۔ میں بار بار کیوں دہرا رہا ہوں؟ تاکہ خاص طور پر ہمارے جو طلبہ و طالبات ہیں نا، بچے جو ہیں، ان کو تو یاد ہو جائے، اور امید ہے یاد تو ہو گیا ہوگا، پھر آپ سنائیں گے دوسروں کو یہ قصے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آگے ہم قرآن پڑھیں گے نا اگلی چند کلاسز میں، تو یہ واقعہ ذہن میں بیٹھا ہوا ہوگا، تو قرآن کی آیات کا ترجمہ بھی سمجھنا اور تشریح بھی سمجھنا ہمارے لیے انشاءاللہ آسان ہوگا۔ اونٹنی کے ساتھ قوم کا سلوک۔ قوم کے لوگ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کو کچھ دن تو برداشت کرتے رہے، لیکن پھر ان کافروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اسے ہلاک کیا جائے۔ استغفر اللہ! اللہ کی اونٹنی، اللہ کا معجزہ، اس کو ہلاک کرنے کا انہوں نے برا ارادہ کیا۔ پھر ان میں سے بہت ہی برے آدمی نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ جب ٹانگیں کٹ گئی تو اونٹنی چیختی ہوئی زمین پر گر پڑی اور مر گئی۔ اللہ اکبر! یہ اس قوم کے لوگوں نے مشورے سے کام کیا، اور ایک بہت ہی برے آدمی نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی اور وہ اونٹنی زمین پر چیختی ہوئی گر پڑی اور مر گئی۔ اور پھر ظاہر بات ہے اب تو ان پر اللہ کا عذاب آئے گا، کافروں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ تمہارے لیے 3 دن کی مہلت ہے، تم کچھ اور مزے کر لو،
پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب تمہیں گھیر لے گا۔ 3 دن بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب ایک بہت تیز آواز اور زلزلے کی صورت میں آیا، جس نے تمام کافروں کو ہلاک کر دیا۔ 3 دن کی مہلت ملی ان کو، اور پھر ایک بہت زوردار آواز، ایک ہولناک چیخ جسے کہیں، اور ایک زلزلہ ان پر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور جس نے تمام کافروں کو ہلاک کر دیا۔ اپنی طاقت پر اترانے اور غرور کرنے والے یہ لوگ اپنے گھروں میں انتہائی بے بسی کی حالت میں مردہ پڑے رہ گئے، کوئی ان کو نہیں بچا سکا۔ جب یہ چیخ ان پر مسلط کی گئی، زوردار آواز، یہ زلزلہ آیا، تو سارے کے سارے مردہ پڑے رہ گئے، پوری نافرمان قوم ہلاک اور برباد کر دی گئی۔ قوم سمود کے عالی شان محلات کا حال، کیسی طاقت ان کو دی تھی اللہ تعالیٰ نے، یہ پہاڑوں کو تراش کر بڑے بڑے شاندار محل بناتے۔ قوم سمود کے وہ خوبصورت گھر اور عالی شان محلات جن پر انہیں بہت ناز اور گھمنڈ تھا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کھنڈرات اور ویرانے بن گئے، گویا کوئی ان میں رہا ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر! بڑے محلات بنائے تھے، بڑے شاندار گھر بنائے تھے، کوئی اللہ کے عذاب کے مقابلے میں کام نہیں آیا، بچ نہیں سکے، اور ان محلات کو اللہ نے کھنڈرات بنا دیا، ویران کر دیا، برباد کر دیا، اور ایسا لگتا کہ یہاں پہ کوئی کبھی رہا ہی نہیں۔ ایسا عذاب سے اللہ نے ان کو مٹا کر بالکل ختم کر دیا۔ پتہ چلا مال، دولت، جائیداد، اسباب، ترقی، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا تو کچھ بھی بچا نہیں سکتا۔ قوم سمود کی عمارتوں کے کھنڈرات الحجر کے علاقے میں ہزاروں ایکڑ کے رقبے پر آج بھی موجود ہیں، جو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ ہزاروں ایکڑ، بہت بڑا علاقہ، پکچرز بھی انٹرنیٹ پر اویلیبل ہوں گی، آپ سرچ کر سکتے ہیں، اور آج بھی موجود ہیں، لوگوں کی عبرت کے لیے نشان ان کو بنا دیا گیا۔ بڑی طاقت تھی، بڑی شان و شوکت تھی، لیکن کیسے اللہ نے مٹایا، ان کے انجام سے عبرت حاصل کر لو۔ قوم سمود کے عالی شان محلات کا مزید تذکرہ۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر الحجر کے مقام سے ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا کہ یہ وہ بستی ہے جس پر اللہ کا عذاب ہوا، یہاں نہ قیام کرو اور نہ یہاں کی اشیاء سے فائدہ اٹھاؤ، اور آگے بڑھ کر دوسری جگہ قیام کرو، ایسا نہ ہو کہ تم بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ۔ یہ مسند احمد کی روایت، مسند احمد یہ بھی حدیث شریف کی کتاب ہے۔ اچھا جی، غزوہ تبوک، غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں 30,000 کا لشکر مسلمانوں کا نکلا تھا روم کی سلطنت کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو یہ غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں جب حضور تشریف لے گئے تو یہ الحجر کا علاقہ، اس سے آپ گزرے، تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا یہاں اس بستی پر اللہ کا عذاب آیا تھا صالح علیہ السلام کی قوم پر، یہاں رکنا مت، یہاں سے پانی بھی استعمال نہ کرنا، کسی شے سے فائدہ نہ اٹھانا، اور آگے بڑھ کر کسی اور جگہ قیام کرو۔ پتہ چلا جہاں اللہ کا عذاب آ جاتا ہے یا آیا ہو، وہاں پر رکنا نہیں چاہیے، وہ تو عبرت کا مقام ہے، اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اہل ایمان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی خاص رحمت اور فضل سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ تمام اہل ایمان کو اس عذاب سے بچا لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی ہلاک ہونے والی قوم پر افسوس کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے اور تمہاری بھلائی چاہی تھی، لیکن تم بھلائی چاہنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ یہ افسوس کا اظہار کیا پیغمبر نے، قوم مٹ گئی، برباد ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، نہیں مانے، بالآخر برباد کر دیے گئے۔ قوم کے لیے شفیق ہوتے ہیں نا پیغمبر، ان کو افسوس ہوا کہ برباد ہو گئے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے صالح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو اس عذاب سے بچا لیا۔ آخری نقطہ ہے اس قصے سے حاصل ہونے والا سبق۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے، اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلانے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عطا فرمائی ہوئی نعمتوں کی قدر نہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے نافرمانی کی، رسول علیہ السلام کو جھٹلاتے ہیں، جو لوگ اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، وہ اللہ کے غضب اور عذاب کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کے برے انجام سے عبرت حاصل کریں۔
الحمدللہ ناظرین کرام اور عزیز طلباء و طالبات، سورہ حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ مکمل ہوا۔ سورہ اعراف کا بیان تو آئندہ آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ قصہ آج ہم نے مکمل کیا، اگلی کلاس سے آیات قرآنی کا ہم انشاءاللہ مطالعہ شروع کریں گے، جس میں حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کے تعلق سے گفتگو سامنے آئے گی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اپنی دعا میں آپ ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور قرآن پاک سے ہم سب کو تعلق کی مزید مضبوطی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔